دنیا کی سب سے بڑی ڈیگ، عقیدت کے نام، روحانیت کے نام۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ پر تبرک کی ڈیگ، جس میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقیدت مند نذرانہ پیش کرتے ہیں، جس میں تیار ہونے والا تبرک لاکھوں زائرین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ کی کہانی، جہاں اگر پچھلے 800 سال سے چادر کی روایت جاری ہے تو تبرک اور نذرانے کا ڈیگ بھی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ درگاہ اجمیر شریف پر چادر چڑھانے کی روایت پر کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے سلطان التمش نے یہاں چادر چڑھائی تھی۔ اسی طرح اجمیر شریف درگاہ کے بلند دروازے کے نزدیک 2 بڑی ڈیگیں ہیں۔ شہنشاہ اکبر اور مغل بادشاہ جہانگیر نے یہ ڈیگ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں نذر کی تھی۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ میں حاضری دینے والے ان دونوں ڈیگ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں، لاکھوں انسانوں کے دلوں پر خواجہ خواجگان کی عقیدت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ راجستھان میں واقع حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ اجمیر شریف کو بر صغیر پاک و ہند میں موجود بزرگان دین کے مقدس مزارات میں سب سے اہم ترین سمجھا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب بر صغیر میں روحانی سلسلہ چشتیہ کے بانی بھی ہیں۔ آپ قطب الدین بختیار کاکی اور بابا فرید الدین گنج شکر اور نظام الدین اولیاء جیسے پیران طریقت کے مرشد بھی ہیں۔ غریبوں سے خاص شفقت اور بندہ پروری کرنے کی بنا پر عوام نے آپ کو غریب نواز کا لقب دیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز ایک ایسی قابل احترام شخصیت ہیں جن کے ماننے والے ہر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق روزانہ 1,50,000 عقیدت مند درگاہ اجمیر شریف کی زیارت کرتے ہیں اور مختلف نوعیت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ کو ملک میں موجود تمام اولیاء کرام اور بزرگان دین کے مزارات میں سب سے زیادہ مقدم تصور کیا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سلطان ہند کا لقب بھی حاصل ہے۔ درگاہ کے ایک صحن میں ہمیشہ چراغ جلتا رہتا ہے، اس لیے اس احاطہ کو صحن چراغ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس احاطے میں رکھی ڈیگ اکبر بادشاہ نے 1567 میں پیش کی تھی۔ چتوڑ پر فوج کشی کے وقت اس نے منت مانی تھی کہ بعد فتح پیدل اجمیر حاضر ہو کر ایک بڑی ڈیگ دربار خواجہ میں پیش کروں گا۔ چنانچہ بعد فتح اجمیر پہنچا اور آستانہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں حاضر ہو کر ایک بڑی ڈیگ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر و نیاز کے لیے تیار کرائی۔ اس میں 100 من چاول پکتے ہیں۔ اس ڈیگ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈیگ آج سے 450 سال پہلے بادشاہ اکبر نے اجمیر شریف میں دی تھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس ڈیگ میں ہر روز متعدد افراد کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ 4800 کلو کی اس ڈیگ میں لنگر کے کھانے کو تیار کرنے اور کھانا نکالنے کے لیے بھی سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی ڈیگ بھی ہے۔ ایک ڈیگ اکبر بادشاہ کے نام سے اور دوسری ڈیگ جہانگیر بادشاہ کے نام سے منسوب ہے۔ اکبر کی ڈیگ میں 120 من 4800 کلو اور جہانگیر کی ڈیگ میں 60 من یعنی کہ 2200 کلو غذا پکائی جا سکتی ہے۔ دونوں ڈیگیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ کے صحن میں لگائی گئی ہیں۔ سیڑھیاں چڑھ کر ڈیگ تک پہنچا جاتا ہے۔ زائرین سیڑھیاں چڑھ کر ان ڈیگوں میں نذرانے ڈالتے ہیں۔ مغل بادشاہ نور الدین جہانگیر نے یہ ڈیگ آگرہ میں تیار کرائی تھی۔ 1613 میں اجمیر حاضر آستانہ ہو کر اس میں کھانا پکوایا اور 5000 فقراء اور مساکین کو اپنے سامنے کھلوایا۔ نیاز کا کھانا۔ ان ڈیگوں میں پکنے والے نیاز کا کھانے میں چاول اور میدے کے علاوہ زعفران، گھی، گڑ، شکر، خشک میوے اور ہلدی جیسی چیزیں شامل کی جاتی ہیں۔ درگاہ کی انتظامی کمیٹی کے مطابق عام طور پر تو لوگ منت پوری ہونے پر چھوٹی ڈیگیں چڑھاتے ہیں، لیکن بعض مخیر حضرات ان بڑی ڈیگوں میں بھی اکثر کھانا پکوا کر تقسیم کرتے ہیں۔ ان بڑی ڈیگوں میں کھانا پکانا ہر باورچی کے بس کا کام نہیں ہے۔ اکبر بادشاہ نے ایک خاص باورچی کو اس کام کے لیے متعین کیا تھا۔
उस बावर्ची का ख़ानदान अब तक नस्ल दर नस्ल ये काम कर रहा है। नजराने की रिवायत ये है, आपको बता दें कि सबसे पहले डेग में ज़ायरीन चंदा डालते हैं, जिनमें नकदी ज़ेवर के साथ चावल और दीगर चीज़ें भी डालते हैं, जो आप देख रहे हैं। फिर उस डेग में कुछ रज़ाकार सीढ़ी से अंदर उतरते हैं, जो नजराने को बोरियों में भरते हैं। पैसे और चावल निकालने के बाद डेग को साफ़ किया जाता है, पाइप की मदद से पानी डाला जाता है, फिर ज़ाफ़रानी चावल उसमें डाले जाते हैं और लंगर तैयार किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये कहानी है ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरगाह के डेग की।